بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ہومیو فزیشین ڈاکٹر خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے۔ ابھی چند دن پہلے ایک پیشنٹ آئے کلینک پہ اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پولی کیور کی بہت تعریف کرتے ہیں، کیا پولی کیور ایک ایسی امرت دھارا ہے؟ کیا یہ تمام مسائل کے حل کے لیے ایک زبردست قسم کی دوائی ہے؟ کیا یہ دنیا کی ہر بیماری کو کنٹرول کرتی ہے؟ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم چونکہ پولی کیور کی جب بھی اپنے ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک میسیج تمام دوستوں تک چلا جائے، تو میں نے جو جواب دیا وہی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ نہیں، پولی کیور کوئی امرت دھارا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے ہر مرض کا علاج ہے، لیکن یہ ایک روٹ کاز کو ضرور ٹریٹ کرتی ہے۔ جب ایک روٹ کاز کو ٹریٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جتنے پرابلم سٹارٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ وہ تمام کنٹرول میں آ جاتے ہیں، وہ تمام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے اگر کسی ملک میں پانی کی کمی ہے اور وہاں پہ ڈیم نہیں ہیں، جب وہاں پہ بارش آتی ہے، جب جہاں سے اس کے دریاؤں کا پانی آ رہا ہے وہاں سے پانی زیادہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی وہاں پہ پھیل جاتی ہے، اور جب بارشیں نہیں ہوتیں تو ان کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو بجلی بنانے کے لیے یقیناً کسی نہ کسی تھرمل پاور اسٹیشنز کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ پن بجلی تو وہ یوز نہیں کر پاتے کیونکہ وہاں پانی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کبھی پانی آ رہا ہے کبھی پانی نہیں آ رہا۔ تو اگر وہ صرف ایک ڈیم بنا لیں، اس ڈیم سے کیا کیا بینیفٹ ہوں گے؟ نمبر 1، جب بارشیں زیادہ ہوں گی، جب پانی ان کے پاس زیادہ وافر مقدار میں ہوگا وہ اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ جن دنوں میں اگر کوئی خشک سالی کی کیفیت آ رہی ہے تو ان کے پاس پانی موجود ہوگا تو وہ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے ٹربائنس لگا کے وہ ایک سستی، کیونکہ دنیا میں سب سے جو سستی بجلی ہے یا وہ پن بجلی ہے یا وہ اٹامک ہے، تو وہ پن بجلی ایک جو کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ استعمال ہو سکتی ہے، ایک سستی بجلی ملے گی۔ جب اس ملک کو سستی بجلی ملے گی اس کی صنعتیں ترقی کریں گی، جس کی وجہ سے ان کا جو معاشی پہیہ ہے اور وہ بہتر ہوگا۔ جب معاشی پہیہ بہتر ہوگا تو اس کی وجہ سے لوگوں کی معاشرت بھی بہتر ہوگی، ان کا رہن سہن بھی بہتر ہوگا۔ صرف یہی نہیں، جب وہاں پہ پانی ایکسیسو کوانٹٹی میں اویلیبل ہوگا تو وہاں پہ زیادہ پلانٹیشن ہوگی۔ جب وہاں پہ زیادہ پلانٹیشن ہوگی اس کی وجہ سے جو ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ زیادہ پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ جب زیادہ پودے وہاں پہ موجود ہوں گے تو ان کی وجہ سے جو آکسیجن زیادہ ہوگی تو جو لنگس کے پرابلم ہے یہ بھی کم ہوں گے۔ اب بات ہم نے صرف کی ہے ایک ڈیم کی، کہ ایک ڈیم کے پانی کے بننے سے کیا کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ جب ڈیم وہاں پہ بنیں گے، جب وہاں پہ بڑے ڈیم بنیں گے تو اسے جو واٹر ٹیبل ہے جو کہ زیر زمین پانی ہے جس کی سطح دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے تو وہ ریز کرے گا، جس کی وجہ سے پانی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوگا وہاں پہ، اور جو زراعت ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو دوستو، ہم نے تو صرف ایک ڈیم کی بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیم ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ بہت سے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے۔ اسی طرح دوستو، ہمارا اگر ہم اپنے باڈی کا ذکر کریں تو ہم جو بھی فوڈ لیتے ہیں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ دودھ کی شکل میں ہو، چاہے ہم وہ پروٹین لے رہے ہیں، منرل یوز کر رہے ہیں، ملٹی وائٹامن یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس نے اسٹمک میں جانا ہے۔ اب اسٹمک اس فوڈ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس نے الٹیمیٹلی اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے۔ اگر اسٹمک اس کو اچھا سا ڈائجسٹ کرے گا تو اس سے بینیفٹ کیا ملے گا کہ آپ کی باڈی کو جو ہیلدی فوڈ ملے گی، آپ کی باڈی کام کرنے کے قابل ہوگی۔ جب آپ اچھا کام کرنے کے قابل ہوں گے تو آپ کے وہ کاندھوں میں درد، وہ کمر میں درد، وہ ٹانگوں میں درد، جو اس قسم کے جو مسائل ہیں آپ کے وہ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ جب آپ کا جو اسٹمک ہے اس کے اندر سے فاسد مادے نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری پولی کیور میں تو ہم نے میڈیسن ایڈ کی ہے کہ جو کہ جسم سے فاسد مادوں کو ریموو کرتی ہے۔ جہاں جہاں یہ فاسد مادے جمع ہو رہے تھے ان تمام فاسد مادوں کو جب یہ باہر نکالتی ہے تو وہ آرگن جہاں یہ فاسد مادے جمع تھے وہ آرگن بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم پینکریاز کی مثال لیتے ہیں، اگر پینکریاز پہ فاسد مادے جمع تھے
اور اس کی وجہ سے انسولین کی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی یا کم ہو رہی تھی یا ڈی شیپ ہو رہی تھی، اور وہ بہتر ہو جاتا ہے، تو ایک ڈائبٹیز سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو ہم نیچرل لائف کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی جتنی ویڈیوز ہیں تمام دوستوں کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل لائف کے قریب آئیں، خدا را نیچرل لائف کے قریب آئیں، سمپل فوڈ کی طرف آئیں، جو ایک ہیلدی فوڈ ہے اس کی طرف آئیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بہت عرصے سے کیمیکل زدہ کھانے استعمال کر رہے ہیں اور کچھ ایلوپیتھک میڈیسن آپ کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، اگر آپ ہائپرٹینسو ہیں، اگر آپ کارڈک پیشنٹ ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسی اور ایلمنٹس ہیں، کوئی ڈپریشن کا پرابلم ہے یا آپ کو کوئی جوائنٹس کا یا اور کوئی پرابلم ہے اور لمبے عرصے سے آپ میڈیسن کھاتے جا رہے ہیں، تو وہ میڈیسن ہیں کیا؟ تمام کی تمام کیمیکلز ہیں، اور ان کیمیکل کے استعمال سے جو آپ کی باڈی کے اوپر ایک سٹریس آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو ادر آرگن ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ تھوڑی سی زیادہ مقدار میں دوائی کھاتے ہیں، ساتھ میں آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے پولی کیور واقعی ایک ایسی دوائی ہے کہ جس کو ہم امرت دھارا تو نہیں لیکن امرت دھارا کے قریب ترین کہہ سکتے ہیں، کہ جب یہ اسٹمک کے فنکشن کو بہتر کرے گی تو اس سے بہت سی چیزیں آپ کی باڈی کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب یہ باڈی سے فاسد مادوں کو ریموو کرے گی، اس سے بہت سے آرگن آپ کے بہتر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ایک آرگن بہتر کام کرنا شروع کرے گا، اس کے ساتھ چین ہے، اس کے ساتھ اور بہت سے آرگن جو اس چین میں لگے ہوئے ہیں وہ بہتر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جہاں جہاں جسم میں انفلاممیشن ہوئی ہے، یہ اس میں اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ بہت اچھا ہے۔ تو اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہونے کی وجہ سے جب انفلاممیشن کور ہوتی ہے تو وہ جسم کے پارٹ، وہ باڈی کے پارٹس اور وہ باڈی کے سسٹمز وہ بہتر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ کام کرنا بہتر شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً ایک سموتھ ٹرانزیشن چلتی رہتی ہے، ایک سموتھ جو باڈی کا فنکشن چلتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ایک ہیلدی لائف گزارتے ہیں۔ ابھی عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہے۔ ڈیلی لائف میں تو ہم چکن ہی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، کم گھرانوں میں ہوتا ہے کہ وہ مٹن یا بیف فریکوینٹلی وہاں پہ یوز ہوتا ہو۔ تو عید الاضحیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام دیا معاشرت کا کہ ہر امیر غریب کو اچھی مقدار میں بیف اور مٹن اویلیبل ہوتا ہے، تو سب لوگ اس کو مٹن کو اور بیف کو یوز کریں گے۔ تو جب وہ استعمال کریں گے تو اکثر لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں، ہماری آبزرویشن ہے کہ جب ہم عید کے 2nd 3rd اور 4th ڈے پہ آتے ہیں تو اکثر لوگ وامٹنگ، ڈائریا اور جو اسٹمک کے پرابلم کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو پرابلم ہے ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف پولی کیور۔ جی ہاں، ابھی ٹائم ہے، اگر آپ ابھی بھی آرڈر کرتے ہیں آن لائن، ہمارا نیچے نمبر دیا گیا ہے، تو ہم آپ کو ابھی پولی کیور بھجوانے کے پوزیشن میں ہیں، کیونکہ عید سے 4 دن پہلے ہمارا 3 سے 4 دن پہلے جو ہمارا ڈیلیوری سسٹم ہے وہ ہم بند کر دیتے ہیں، چونکہ اس کے بعد پھر پارسل کا مس پلیس ہونے کا یا لیٹ ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پولی کیور مل جائے گی، اس کو اپنے گھر میں رکھیں۔ اگر عید الاضحیٰ پہ کسی بھی بچے کو، نوجوان، بڑے بوڑھے کو، خواتین، حضرات، کسی کو بھی کوئی پرابلم آتا ہے اسٹمک ریلیٹڈ، تو آپ فوری طور پہ 2 گولی پولی کیور زبان پہ رکھ کے استعمال کریں، کچھ دیر کے بعد اس کو ریپیٹ کریں، انشاءاللہ آپ اس پرابلم سے نجات پائیں گے۔ شکریہ دوستو۔